آپ ایک بیوی ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ شوہر کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے. آپ کو شوہر کے مزاج کا خیال رکھنا چاہیے. اور اگر آپ ایک شوہر ہیں تو بیوی کو صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کی مشین نہیں سمجھنا چاہیے. بیوی کے پاس جانے سے پہلے بھی کچھ آداب اور تقاضے ہوتے ہیں، ان کی رعایت کرنا چاہیے اور حالات اور تقاضوں کو سمجھنا چاہیے اور بیوی کو محبت دینا چاہیے. یہ رشتہ کوئی فارمیلٹی کا رشتہ نہیں ہے کہ آؤ اور ضرورت پوری کر کے چلے جاؤ. میاں بیوی کا رشتہ قرآن کہتا ہے لباس کی طرح ایک دوسرے کے لیے کمفرٹیبل ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے فٹ ہونا چاہیے میرے ساتھ. اور یہی زندگی گزاری ہے اللہ کے پیارے نبی. وقت میرا زیادہ ہو رہا ہے، 12 بجنے والے ہیں. میں سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا بولوں کیا نہ بولوں. پٹنہ جانا ہے مجھے، پھر بنارس جانا ہے، صبح کلاس ہے، دماغ نہیں کام کر رہا ہے. ایک آخری بات بیان کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں میرے ساتھ. حضرت عائشہ حیض کی حالت میں تھی، پیریڈ کی حالت میں تھی. اس زمانے میں عورتیں اگر پیریڈ میں ہوتی تھی شوہر بیوی کے قریب بھی نہیں جاتا تھا، ٹچ نہیں کرتا تھا، وہ بیوی گندی اور ناپاک سمجھی جاتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیریڈ کی حالت میں میں پانی پیتی تھی اور جہاں پر میں منہ لگا کر کے پانی پیا کرتی تھی اللہ کے پیارے نبی وہیں پر اپنا منہ لگا کر کے پانی پیا کرتے تھے. میں گوشت کھاتی تھی اور ہڈی میں تھوڑا سا گوشت لگا رہتا تھا اور وہی ہڈی میں اللہ کے رسول کو دے دیتی تھی اور اس ہڈی کا بچا ہوا گوشت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا جایا کرتے تھے. غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، یہ کیوں کرتے ہیں اللہ کے نبی؟ یہ بتانے کے لیے کرتے ہیں اے دنیا والو میری پتنی پیریڈ میں، میری بیوی حیض کی حالت میں، مگر میں اس کو گندا نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، مگر اس کا جھوٹا کھا سکتا ہوں. اس نے جہاں برتن میں منہ لگایا اس کو میں پی سکتا ہوں. وہ میرے لیے ناپاک نہیں ہے، اس کو ٹچ کرنا میرے لیے حرام نہیں ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرے لیے حرام نہیں ہے. بیوی سے محبت آپ کرتے تھے، اس کا اظہار بھی کرتے تھے آپ. ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ سے کرتا ہوں. بیوی سے محبت کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے، بتانے کی چیز ہے کہ ہاں میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے یہ پیغام بھی دنیا والوں کو دیا ہے میرے ساتھ. ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ میں سمجھ جاتا ہوں تم کب مجھ سے ناراض رہتی ہو اور میں سمجھ جاتا ہوں تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو. فرمایا کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ کہا کہ اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میرا نام نہیں لیتی ہو. کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں، میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں. غصے میں کی حالت میں بھی میں آپ کا نام نہیں لیتی ہوں. مگر آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کے لیے دل میں کوئی نفرت کی بھاونا آ جاتی ہے. نہیں ہے اللہ کے نبی، میں غصے کی حالت میں بھی آپ کو چھوڑنے کی کلپنا نہیں کر سکتا. میری پیاری ماں اور بہنوں، اس نبی نے آپ کو اتنے ادھیکار دیے ہیں. آج اس نبی کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اس نبی کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا پر آج اللہ کے نبی کے خلاف کتنی باتیں ہو رہی ہیں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے. ہمارے اتر پردیش کی جو گھٹنا ہوئی بریلی کے اندر، اس گھٹنا کے بعد جو کچھ بھی ہوا، آپ اس گھٹنا کی اگر تہ تک جائیے تو آج بھی اس کو بنیاد بنا کر کے سوشل میڈیا پر اللہ کے رسول کے بارے میں گندی اور گھناؤنی باتیں کہی جا رہی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ہم نبی سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم نبی سے پیار بھی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس نبی کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. ابھی بنارس میں ایک صاحب کے مکان پہ میں گیا، ان کی بچی آئی 10 سال کی 12 سال کی بچی. آپ حضرات سے گزارش ہے، ہمارے مولانا توحید صاحب نے ابھی ہم کو ڈائریکشن دیا ہے کہ تھوڑا مدرسے کے تعاون کے لیے بھی آپ اپیل کریں. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو جو بھی تعاون دینا ہے، میں 5 منٹ آپ کے سامنے اور بیٹھوں گا کیونکہ میری مجبوری بہت
شدید مجبوری ہے. میں چاہتا ہوں مجمع جمع ہوا ہے, سننا چاہتا ہے, موضوع بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, مگر میرے حالات کچھ ایسے ہیں کہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا ہوں. صرف 5 منٹ کا ٹائم میرے پاس ہے. آپ حضرات مدرسے کو جو تعاون دینا ہے آپ یہاں لائیے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے چندے اور آپ کے تعاون کو قبول فرمائے. اور یہ ادارہ جو ہمارے بزرگوں کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے, اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں, میں عرض یہ کر رہا تھا, اللہ کے نبی سے محبت تو ہم اور آپ کرتے ہیں, مگر اس نبی کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ 8 سال کی بچی آئی, میں نے پوچھا بتاؤ اللہ کے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ بولی مکہ میں پیدا ہوئے. میں نے کہا انتقال کہاں ہوا؟ کہ مدینہ میں انتقال ہوا. میں نے کہا بہت اچھے. کلاس 6 میں پڑھنے والی بچی تھی وہ, 8-9 سال کی اس کی عمر تھی. میں نے پوچھا یہ بتاؤ بیٹا کہ حضرت عائشہ کون تھی؟ لڑکی سائلنٹ, کوئی جواب نہیں. میں نے پوچھا حضرت فاطمہ کون تھی؟ سائلنٹ, کوئی جواب نہیں. میں نے پوچھا نبی کے 4 خلیفہ جو تھے, کیا چاروں خلیفہ کا نام بتا سکتی ہو؟ لڑکی سائلنٹ, کوئی جواب نہیں. میں نے کہا چلو اللہ کے نبی کی 11 بیویوں میں صرف 3 بیویوں کا نام بتا دو. لڑکی سائلنٹ, کوئی جواب نہیں. یہ آج ہماری نوجوان نسل کا حال ہے. اس کے بعد آپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ کٹیہار اسٹیشن پر مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ کیوں نظر آ رہی ہے, پورنیہ بازار میں کیوں نظر آ رہی ہے, اور کشن گنج میں کیوں نظر آ رہی ہے. آپ کی قوم کی بیٹیوں کو جب آپ نے دین سکھایا ہی نہیں, دین بتایا ہی نہیں, ان کو آپ نے قرآن و سنت کی تعلیم ہی نہیں دی, تو وہ اگر اس طریقے کا قدم اٹھا رہی تو کون سی حیرت کی بات ہے میرے ساتھ. جب آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہے تو گھر کے اندر کتا انٹری کرے گا. آپ کو اگر کتے کی انٹری روکنی ہے تو پہلے گھر کا دروازہ بند کرو میرے پیارے ساتھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اپنی بچیوں کی ہم صحیح تربیت کریں. آپ نے اپنی بیٹیوں کو بڑے پیار سے پالا. آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی. بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے. او بیٹی والو, تم تو شادی کر کے کہتے ہو بیٹی تو پرایا دھن ہے, پرائے گھر میں چلی گئی. وہ بیٹی کبھی مائکے آتی ہے تو کیا تم اپنی بیٹی سے وہ پیار کرتے ہو, وہ محبت بھرا سلوک کرتے ہو جو اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے کیا کرتے تھے؟ بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت فاطمہ آتی تھی, اللہ کے نبی ویلکم کرتے تھے, سواگت کرتے تھے, اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے اور اپنے بغل میں, اپنے قریب میں, اپنے بازو میں اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے. اتنی محبت کرنے کے باوجود بھی میرے پیارے ساتھیوں, ایک مرتبہ حضرت علی, حضرت فاطمہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں بہت محنت کرتا ہوں, اتنی محنت کرتا ہوں حتی اشتقیت صدری, میرے سینے میں درد ہونے لگا ہے. حضرت فاطمہ کہنے لگی ابا جان تہنتو, میں اتنا زیادہ آٹا پیستی ہوں, چکی چلاتی ہوں کہ میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. ابا جان مجھے کوئی غلام دے دیجئے, آپ کے پاس کچھ غلام آئے, مجھ کو غلام دے دیجئے. مسند احمد کی روایت ہے. نبی نے فرمایا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تم کو غلام دے دوں. وَأَهْلُ الصُّفَّةِ قَطْوَى بُطُونُهُمْ, اور میرے مدرسے میں پڑھنے والے بچے, یہ مدرسے جو آج ہم چلا رہے ہیں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. نبی کے دور میں بھی مدرسہ چلتا تھا, نبی کی مسجد میں مدرسہ چلتا تھا, اور اس میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس تھے, جو طلبہ تھے, ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا. بیچارے غریب, پھٹے حال, کسی کے بدن پہ کپڑا, ایک چادر, کپڑے کے نام پر ایک چادر ہے, کبھی کھانا ملا نہیں ملا, وہ اللہ کے نبی کے دین کے اسٹوڈنٹ تھے, وہ نبی کے ہاسٹل میں رہنے والے طلبہ تھے. میرے پیارے ساتھی, آپ نے فرمایا لا اوتیکما وعدوا علی الصفتی, اے میری بیٹی فاطمہ, اے میرے داماد علی, میں تم کو وہ غلام دے دوں اور اصحاب صفہ کو چھوڑ دوں جو بیچارے میرے مدرسے میں دین کی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہتے ہیں. اے علی ایسا نہیں ہو سکتا, اے فاطمہ ایسا نہیں ہو سکتا.
میں وہ غلام بیچ دوں گا اور ان کی قیمت ان کے اوپر خرچ کروں گا، لیکن ہاں تم کو غلام تو نہیں دے سکتا۔ ایک تصویر بتاتا ہوں، رات میں بستر پہ سونے جانا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، تم کو کسی غلام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تعلیم تھی اللہ کے نبی کی، یہ تربیت تھی میرے پیارے ساتھیو اللہ کے نبی۔ آج جب نبی کی ہم بات کریں تو نبی کی گھریلو زندگی سے بھی ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھی۔ یہ ایک پرچی آئی ہے، 2 سوال اس میں لکھا ہوا ہے، شکیل بن حنیف کے بارے میں کیا رائے ہے؟ شکیل بن حنیف اسی بہار کے دربھنگہ ضلع کا رہنے والا ہے، اور یہ اپنے آپ کو مہدی بولتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ مسیح بھی میں ہوں، مہدی بھی میں ہوں، اور مہدی کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں اس کی منمانی یہ ویاکھیا کرتا ہے، تشریح کرتا ہے۔ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، آپ ہوشیار رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اور قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، آسمان سے اتریں گے اور مہدی پیدا ہوں گے۔ مہدی الگ ہیں، عیسیٰ الگ ہیں۔ اور یہ شکیل بن حنیف یہ آپ کے بہار کا ایک انسان ہے، نہ یہ مہدی ہے نہ یہ عیسیٰ ہے، یہ فرضی آدمی ہے، اور یہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس کے فتنے سے آپ ہوشیار رہیں۔ اور دوسرا سوال اس میں آیا ہے کہ فوت شدہ نماز کیسے ادا کریں؟ فوت شدہ نماز یعنی جو نماز چھوٹ گئی ہے، تو اگر اتنی ساری نمازیں چھوٹ چکی ہیں آپ کی کہ اس کو اب پورا نہیں کیا جا سکتا، جیسے بہت سارے لوگ بے نمازی تھے، اب انہوں نے توبہ کی اور نماز شروع کر دی، تو جہاں سے آپ نے توبہ کی ہے سچی توبہ کر لیجئے، وہاں سے آپ نماز اسٹارٹ کیجئے۔ پہلے کی بہت ساری نمازیں جو چھوٹی ہیں وہ آپ کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ قضائے عمری پڑھتے ہیں، قضائے عمری پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں جب آپ نماز کی پابندی کریں اور اس کے دوران جیسے میں ابھی ٹرین سے آ رہا ہوں تو ٹرین پہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں، ٹرین پہ نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، بس میں آپ جا رہے ہیں، بس میں نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، تو سفر کے دوران آپ کی نماز چھوٹ گئی، آپ جب اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچے، منزل پہ پہنچے، تو جو چھوٹی نماز ہے اسی ترتیب سے، جیسے عصر مغرب چھوٹ گئی تو پہلے 4 رکعت عصر پڑھ لیجئے اور مغرب پڑھ لیجئے، اور اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ 4 رکعت والی نماز کو 2 کر کے پڑھ لیجئے۔ اور تیسرا سوال یہ آیا ہے، کالا خضاب لگانا کیسا ہے؟ کالا خضاب لگانا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کالا خضاب لگانے والوں کے بارے میں کہا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ ہاں اگر کوئی آدمی بہت کم عمری میں، آج کل بہت سارے لوگوں کا کم عمر میں بھی بال سفید ہو جاتا ہے، تو اس کم عمری میں اگر کسی کا بال سفید ہوا ہے وہ خضاب لگائے، مگر کالا پھر بھی اوائڈ کرے۔ اور بڑھاپے میں کوئی کالا لگا رہا ہے تب تو یہ اور گناہ کی بات ہے، اور نبی کے الفاظ ہیں لا یریحون رائحۃ الجنہ، ایسے انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ تو کالا خضاب لگانے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ جو مہدی کا کلر ہے مہدی لگا سکتے ہیں، یا مہدی کا کلر آپ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی بول تو دیا، کیسے بولیں بھائی، اب لوگ آئیں گے تب تو۔ دیکھیے مولانا عبدالغفار سے آپ حضرات کتنی محبت رکھتے ہیں۔ 5 منٹ آپ کے سامنے بیٹھیں گے، آپ حضرات ان کے ہاتھ میں مدرسے کے لیے چندہ دیں، ہم مسافہ جو بھی دے سکتے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے۔ اس کے بعد بیٹھوٹیا مولانا ہے، اس لیے ان کو ڈریس کے لیے کوئی نہیں جائیے گا میرے بھائی، ان کو دیکھ کے تو جائیے گا۔ کیا نام ہے؟ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں مولانا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چندہ دینے والوں کے چندے کو قبول فرمائے، اللہ اس نیکی کو ان کے لیے ذخیرِ آخرت بنائے، اور جو ان چندہ دینے والوں میں جو بیمار ہیں یا ان کے رشتہ دار بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آئیے میرے بھائیوں، 5 منٹ کا وقت میں نے کہا تھا وہ بھی زیادہ ہو چکا ہے، وقت کم ہے، آپ آگے بڑھیے، بھی پروگرام چلے گا، مقررین اور باقی ہیں۔ آپ جاتے جاتے اس ادارے کو تعاون کرتے ہوئے میرے ہاتھ پہ جائیں، اللہ آپ کے چندے کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ منیر الدین صاحب کے بارے میں اعلان کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔